کیا بولنا بھائی، آج کل کی اولاد ذرا بڑوں کا قدر نہیں، بڑوں کا ادب نہیں. بے وقوف، تم خود نہیں سکھا ان کو ادب تو کہاں سے آئیں گی ان کو ادب؟ ادب کوئی میڈیکل ہال پہ گولی نہیں ملتی، جا کے کھا لیا انہیں تو. ہاں، تربیت کوئی ٹانک نہیں ہے، پی لیے تو تربیت آ گئی. بھائی یہاں تو آپ کو بہت محنت کرنی ہے. کیوں؟ اسی لیے باقی کی ساری چیزیں میں آپ کو سنگل فیس یہاں پہ ڈبل ہے. ایک تو تربیت کرنا ہے اور شیطان بھٹکانے کے آلریڈی کھڑا ہوا ہے وہاں، اس سے مقابلہ ہے باپ کا. یہاں تو بیٹھا ہوا ہے آپ کی آنے والی نسل کو تباہ کرنے کے لیے. ہمارے پاس بھی اکثر دیکھے ہوں گے کہیں بھی جو بزرگ لوگ ہیں نماز کو آ رہے ہیں گاڑی سے، موٹر سائیکل پہ بچہ، جوان بچہ لڑکے مسجد کے پاس چھوڑ کے چلے آ رہا، اور کیا بول رہے ہیں؟ بابا ذرا جلدی آ میاں، نماز ہوتے آ جا، بول رہے ہیں اس کو. کہاں کی جا رہا ہے انہیں مسجد میں جا رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں ہاں بھائی ذرا لے کے جلدی آ، ادھر ادھر مسجد بیٹھ. بول رہے ہیں ارے وہ کم بخت چل، بولنا نہیں، اس کو گاڑی رکھ، نماز پڑھ، چل. نہیں، انہیں چھوڑ رہے، انہیں ادھر انہیں ادھر. اس سے زیادہ اور کیا نا؟ کھلی ہوئی پکچر آپ کے سامنے ہے. بابا کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، بیٹے کو بول رہے ہیں دوستوں میں مت جلدی آ جا، بول رہے ہیں. کیا ہے اس سے بڑی یہ اور کیا ہونا؟ آپ کو بتائیں. اور اس سے بڑی کوئی مجرمانہ؟ اور بابا خوش ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں بول کے، بابا مجرم ہے وہاں بیٹے کا. اور ویسے تو جو نا تیری بڑھاپے کی نماز کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، تیرے بیٹے کی جوانی کی ضرورت ہے آج وقت. ہوش ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یعنی بڑھاپے میں 6 دن وہاں ہے اصل. اب حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، سب سے پہلے جو شروع ہو رہی یہ بات، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھیے، اور لقمان کی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں قرآن میں. اور حکمت کی کیا تھی باتیں لقمان کی؟ ایک باپ اور بیٹے کی یہاں پہ واضح بیان ہو رہا ہے. گھر میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تربیت کی. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے سب سے پہلے اپنے بچے کی گھٹی میں توحید ڈالے. اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، وہ سمجھائے اسے. اور شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کا انجام کیا ہے، وہ بچپن سے سب سے پہلے یہ تعلیم دے. مسائل بعد میں، مسائل بعد میں، سب سے پہلے اس کے ننھے سے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے اللہ کی. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. بیٹا اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگرچہ کہ میں تیرا باپ ہوں لیکن میرے کو بھی اللہ پیدا کیا، تجھے بھی اللہ پیدا کیا. رزق کا دینے والا اللہ ہے. ہر چیز کا پانی پی رہے بیٹے اللہ پانی برسا، جو میوے کھا رہے ہیں بیٹے اللہ دے رہا ہے. یہ زمین سے اگ رہے ہیں، زمین کی مٹی میں آ رہے ہیں، درخت ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں اناج ہے، غذا ہے. بہرحال اس کے ننھے سے ذہن میں ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے پہلے طور پہ اس کو بتائے، اس کو بسم اللہ بتائے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کرنا ہے. بیٹا وہ کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، سونے کے دعائیں اس میں سب اللہ کا ہی معاملہ ہے. بیٹا سوتے وقت اللہ کا نام لے کے سو. بیٹا ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے ہے. بیٹے ہم سونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، اسی لیے دعا ہے. آپ صبح ہو، اللہ نے آپ کو زندہ کیا ہے دوبارہ، اللہ آپ کو زندگی دیا، اس کے دعا کے معنی یہی ہے. آپ بچوں کو سواری کی دعا سکھائیں، آپ گھر کے باہر جانے کی توقع. بیٹے گھر کے باہر جائیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ. تم بسم اللہ توکلت علی اللہ. بیٹے آپ سواری کر رہے ہیں، چاہے سائیکل ہو، موٹر ہو، کار ہو، دعا کرو. آپ اللہ نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اندر یہ قدرت نہیں کہ یہ سواری ہماری مرضی سے چل سکے. بھئی یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ بچے کو سکھانا ہے. وہ نہیں ہوتا. اور بچے جب رات کو سوتے ہیں تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. یہ بچے جب چھوٹے ہیں، جب لے کے آپ سوتے ہیں تو اس وقت بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹی چھوٹی دعائیں یا پھر قرآن مجید کے پیغمبروں کے قصے جو آئے ہیں اس میں،
وہ قصوں کو ان کو سنانے میں دلچسپی پیدا کرے. اس کی بجائے ہم جناب علی وہ قصے کہانیاں یا پھر کوئی ایسے ڈراؤنی قصے سنا دیتے ہیں، بچے کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ نہیں سو رہا، رو رہا ہے، تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ چوڑیل آ گئی، وہ بھوت آ گئی، وہ شیطان دیکھ رہا، وہ گور کے دیکھ رہا، ایسے قصے سنا کے اس کو دماغ جناب غیر اللہ کا ڈر بٹھا دیتے ہیں اس کے اندر. تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ڈرپوک ہی نکلے گا نا. آپ اللہ سے تو نہیں ڈرائے، آپ اس سے ڈرا دیا، آپ وہ سائے سے ڈرا دیا، آپ وہ آوازوں سے ڈرائے. تو پھر یہ سب ہے کیا؟ بچپنے میں آپ کیا غذا دینا ہے، کیا تربیت کرنا ہے اپنے گوچ کے اندر، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ یا زیادہ ماڈرن ہماری بچیاں ہیں تو جناب علی کوئی فلمی ایکٹروں کی کہانیاں اس کو سنا رہے ہیں، کوئی فلمی گیت اس کو سنا رہے ہیں. ارے یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے آپ کی؟ بھئی یہ چیزیں آپ کو معمولی دکھ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے پہاڑ بن رہے ہیں ہمارے لیے اس وقت. ہمارے بچے، ہماری نسل جو ہاتھ سے ہماری نکل رہی ہے نا، اس کی پوری طور پہ جناب علی ہم جنابی بھی اس کو فراہم کر رہے ہیں، میٹیریل پورا غیر شعوری طور پہ. اور یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے پہلے بچپنے میں؟ دیکھیے اب آپ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم. دیکھ بیٹا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ. اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اللہ ہم کو زندگی دیا، پھر ہم دوسروں کا شکر ادا کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو جا کے سجدے کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ سمجھانا ہے ہمیں بچوں کو اس وقت. ان الشرک لظلم عظیم. توحید کیا ہے آپ سمجھائیے. پھر اس کے بعد بچے کو یہ سمجھانا ہے آپ کو قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تیرا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور تو ایسے مقام پہ کرا ہے جا کے وہ عمل تیرا جہاں کوئی نہیں دیکھتے ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹانوں میں ہو، چاہے زمین میں سرنگوں میں ہو، تہہ خانوں میں ہو، چاہے آسمانوں میں اڑ کے اگر تیرا کوئی عمل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یاتی بھی اللہ، یہ مت سمجھ بیٹے کہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تیرا عمل کل اللہ حساب اور کتاب کے دن تیرے سامنے لا کے رکھ دیں گا. تو یہ سمجھا کوئی نہیں دیکھے، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ عمل لا کے رکھیں گا، اس کا حساب ہوگا. یاتی بھی اللہ، اللہ لے کے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا یاد رکھ، اللہ کی نگاہ سے کوئی باریک سے باریک عمل بھی اوجھل نہیں ہے، غائب نہیں ہے. وہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تیرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، باریک سے باریک بھی ہے. من خردل، ایک رائی کے دانے کی مثال دی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہے، اور ایسے مقامات پہ کیا جب کوئی دیکھا ہی نہیں کوئی، تو وہ عمل اللہ لائے گا، حساب اور کتاب لے گا. آپ پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی برا عمل ہے، اللہ لے آئے گا. اللہ اچھا عمل بھی ہے تو لا کے تیرے سامنے رکھ دے گا، حساب اور کتاب ہوگا. اگر تو نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، یا ایسے طریقے اختیار کیا ہے جو سامنے والا نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تیرا محاسب ہے، تیرا حساب لینے والا ہے. اور برابر یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی. یہ کوئی واعظ بیان، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، کوئی بیٹھے ہوئے حضرت لقمان کوئی نہیں. گھر میں بیٹا، باپ اور بیٹا، قرآن دیکھیے کیسا پیش کیا اس کو. ایک باپ، ہم ادھر کے ادھر کے قصے کہانیاں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، شام ہوتی ہے تو باپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا، کیا لکھا، کہاں ہے، عمر کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کتنا کرا. یہ سب ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی سب پوچھنے سے نہیں پوچھتے ہم. یہی سب ہوتا ہے. کاروبار میں ہے تو مجھ سے کتنا کمایا، کتنی دکان میں کیا ہوا، سب لیتے، سب فکر ہے، پوری فکر ہے. کہ یہ فکر نہیں ہے، جبکہ سب چھوڑ کے جانا کیا ہے. جو فکر کرنا یہ کرنی ہے آپ کو، جو قرآن بتا رہا ہے. سوچیے آپ، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اس کے اوپر بہت سی سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے. اس کو بہت
تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کی اس نصیحت کو، اس تربیت کو پیش کیا جو آپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا اللہ لطیف ہے، لطیف کے معنی باریک، یعنی آپ جیسا کہ ایک پانی ہے، پانی کے اندر جو جراثیم ہم نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم میں۔ اور کون ہے اللہ؟ لطیف کے بعد خبیر ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بیٹے اللہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تربیت ہوگی بچوں کو، ہم بچوں کو نصیحت کرنا، بچوں کو دین سمجھانا، ہم کیا ہم ماں باپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بچے کی تربیت کرنا، بچے کو دین کی باتیں سکھانا، بچے کو واعظ کرنا، ہم سمجھتے یہ میرے لیول کا ہے، تھوڑا میرے کو تو جلسہ ہونا ہے، بڑے واعظ ہونا ہے، تخت و تاج ہونا، میں کو نا یہ اس کو سمجھاؤ میں کیا بھائی؟ اپنے لیے کمتر سمجھ رہے ہیں اس کو، جبکہ وہی ذمہ داری ہے۔ آپ لاکھ کو، 1000 کو، 500 کو سمجھائے نہیں، اللہ نہیں پوچھنے والا ہے آپ کو، پوچھنے والا تو یہی ہے بچوں کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے کیا کرے۔ پورے گھر آج اجڑے ہوئے ہیں، ویران ہو رہے ہیں ہمارے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، نماز کی پابندی کر۔ دیکھو آپ یہ بات قرآن میں اللہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اللہ کے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی تاکید کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ بھی جم جائیے اس کے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا فرمایا لا نسأل رزقا، رزق کے معاملے میں ہم نہیں پوچھنے والے، رزق تو ہم تقسیم کر دیے، کس کو کتنا مل رہا ہے، کون کتنا کھائے گا، یہ سب تقسیم ہو چکا ہے، ہم رزق کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ بچوں کا فیوچر کیا بنائے، ان کے لیے پراپرٹی کتنی بنائے، ان کے دنیا کتنی چھوڑ کے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ تقویٰ کیا تھا، نتائج تقوی کے نکلنے والے ہیں اصل میں، وہ کہاں تک آپ کام کریں اس کے اوپر، یہ سوال ہوگا۔ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں، یہ بول رہے اللہ، ہم کو اسی کی چکر لگی ہوئی ہے، جو اللہ نہیں پوچھنے والے ہیں اسی کی چکر میں ہے آج ہم، ہر کوئی اسی چکر میں ہے، حلال حرام کچھ نہیں، میں میرے بیوی بچے برخاست، یہی پراپرٹیاں وہ یہ بناؤ، ان کو معلوم ہے میں تو مرنے والا ہوں، پھر یہ سب کئی کو کر رہے بھائی، ارے میرے بچے ہیں بھائی، میری اولاد ہے، ارے اولاد کو چھوڑو یار، اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کے لیے رکھا ہے، تھوڑے بہت جو کچھ بھی کرنا ہے اسباب کرو وہ، ہاں پھر اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد کا سوچو نا، ایسا اور 10 نسل ایسا کر کے جاؤ آپ، یہ نہیں ہے بھائی، کیا ہوتا نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد میں، اللہ معلوم ہے، اللہ ہر ایک کا رزاق ہے۔ تو خاص طور پہ سورہ طٰہٰ میں یہ بات تاکید کی گئی، رزق کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے، سوال اس کے بارے میں ہوگا۔